الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواہ البخاری۔ محترم سامعین، جیسا کہ ہم اور آپ جان رہے ہیں کہ یہ جو درس چل رہا ہے اس وقت کئی دنوں سے جنت کو حاصل کرنے والے اعمالوں کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے کے درس میں یہ بات آئی تھی کہ یتیم کی کفالت کرنا یہ بھی جنت میں جانے کا سبب ہے۔ آج کا جو درس ہے وہ ہے حج اور عمرہ کرنا۔ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک یہ بھی بنیاد ہے، جس طرح سے کلمہ شہادت، نماز، روزہ اور زکوٰۃ اور اسی طریقے سے حج ہے۔ لیکن یہ ان لوگوں پر فرض ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہے، اور جب اللہ رب العالمین انہیں مال و دولت سے نوازا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے گھر کا بھی دیدار کریں۔ اس وقت یہ فرض ہو جاتا ہے۔ جب اللہ نے مال و دولت دیا تو حج اس کے اوپر یہ فرض ہو گیا۔ تو اس سلسلے میں انشاءاللہ الرحمن آج کے اس درس میں گفتگو ہوگی۔ ابھی جو میں نے حدیث پڑھی ہے اس کا ترجمہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک کے درمیانی گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک عمرہ، ایک آدمی نے ایک عمرہ کیا اور پھر اس دوسرا عمرہ بھی کرتا، اس کے درمیان جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اللہ رب العالمین اسے مٹا دیتا ہے، اور حج مبرور کی جزا صرف جنت ہے۔ حج مبرور سمجھ لیجئے کہ حج مبرور کسے کہتے ہیں کہ حج مبرور یہ ایسا حج ہے جس میں کسی قسم کی لغویات، فضول گفتگو اور گناہ وغیرہ نہ ہوا ہو، جیسے کہ آگے انشاءاللہ الرحمن ابھی آئے گا۔ تو یہ جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ایک عمرہ کرتا ہے اور پھر دوسرا عمرہ کرنے جاتا ہے، اس کے درمیان کے جو گناہ ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ، اللہ رب العالمین اسے معاف کر دیتا ہے، اور حج مبرور کا جو بدلہ ہے وہ جنت ہے، صرف جنت ہے۔ حج زندگی میں ایک بار ہر صاحب استطاعت انسان پر فرض ہے۔ ہر صاحب استطاعت جس کو اللہ نے نماز دیا ہے، اب اس کے اوپر فرض ہو چکا ہے کہ وہ جائے اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کے خوشنودی کے لیے۔ اسلام بھی یہ جو 5 فرائض میں سے ایک فرض ہے، اس فرض کو بھی وہ شخص ادا کرے۔ اور عمرہ یہ فرض نہیں ہے، یہ خوشی کی عبادت ہے۔ آدمی کو جو جب چاہے وہ جا سکتا ہے کسی بھی وقت اس کے لیے، لیکن حج کا جو معاملہ ہے وہ یہ مخصوص دنوں میں ہوتا ہے، جیسا کہ ہم اور آپ اس کے سلسلے میں جانتے ہیں۔ اس ذی الحجہ کے مہینے میں اور ذی القعدہ میں جانا لوگ شروع ہو جاتے ہیں، اور ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں یہ ادا کیا جاتا ہے، تو یہ بہت بڑا اس کا ثواب ہے۔ اور اسی طریقے سے آگے جو فرمایا کہ جب استطاعت ہو، البتہ رمضان المبارک میں جو عمرہ کا ثواب ہے وہ حج کے برابر ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص عمرہ کرنے رمضان المبارک کے مہینے میں جاتا ہے تو گویا کہ وہ حج کے برابر وہ ثواب پاتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، یہ بھی بخاری کے اندر موجود ہے۔ فرمایا: فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً۔
جب رمضان آئے گا تو عمرہ کر لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سنان انصاریہ کو یہ فرمایا تھا کہ جب رمضان آئے گا تو عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان میں عمرہ کا اجر و ثواب حج کے برابر ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے اندر عمرہ کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین سے امید رکھے کہ وہ حج کے برابر اسے ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس للحجۃ حجۃ المبرورۃ ثواب الا الجنہ، حج مبرور کا ثواب صرف جنت ہے۔ جیسا کہ اوپر بھی گزرا، حج مبرور سے مراد ایسا حج ہے جس میں کسی قسم کی لغویات، فضول گفتگو اور گناہ نہ ہو۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه۔ یہ بھی بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس کا ترجمہ ہے جس شخص نے حج کیا اور اس میں نہ عورتوں کے قریب گیا اور نہ ہی کوئی فسق و فجور گناہ اور برائی کا کام کیا تو اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو کر اس دن کی طرح لوٹے گا جس دن اس کی ماں نے اسے پیدا کیا، اسے جنا ہے۔ یعنی گیا ہے حج کرنے، اس درمیان کوئی فسق و فجور اور اسی طریقے سے کوئی لغویات اور اسی طریقے سے کوئی بیہودہ باتیں نہیں کی ہے، اگر اس سے وہ بچا رہا اور پھر وہ حج کر کے جب لوٹے گا تو اس کا معاملہ ایسا ہوگا جیسے اس کی ماں نے اسے جنا ہو، یعنی جس طریقے سے ایک دم پاک و صاف ہوتا ہے اسی طریقے سے وہ شخص وہ پاک و صاف ہو جائے گا۔ تو اس کی یہ فضیلت ہے۔ اور آگے ایک اور روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا حاجی اور عمرہ کرنے والا اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بلایا تو انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تو اس نے انہیں عطا کیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم اور فضل ہے اس شخص پر جس کو اللہ رب العالمین نے استطاعت دی ہے، اور استطاعت جب ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے اس گھر کا دیدار کرے جسے ہم خانہ کعبہ کے نام سے جانتے ہیں، جو مکہ کے اندر ہے۔ اور جب وہاں جاتے ہیں تو اس کے علاوہ مدینہ کا بھی بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے، وہاں کا منظر بہت عجیب سا ہوتا ہے۔ جو لوگ جا کر کے آتے ہیں ان سے پوچھئے، بہت ہی خوشنما معاملہ ہوتا ہے کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ محترم سامعین، یہ ہے حج اور عمرہ کے فوائد کہ حج اگر کرتا ہے تو وہ اس کے لیے جنت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اگر کسی کو نوازا ہے، عمرہ ہی کی اگر استطاعت ہے تو وہ جائے عمرہ کر کے آ جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کی جو پانچوں بنیاد ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔